اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 7 ذی قعدہ۔ پہلا عنوان ہے اسلامی تاریخ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ابو الحسن اور لقب زین العابدین ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت زین العابدین جو نہ صرف ایک تابعی تھے بلکہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ بھی تھے۔ میدان کربلا میں اہل بیت کی شہادت کے بعد مردوں میں صرف ان کی ذات ہی باقی رہ گئی تھی جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی۔ واقعہ کربلا کے وقت سفر میں اپنے والد کے ساتھ تھے مگر بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کی ایک خاص صفت دریا دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا۔ مدینہ کے تقریباً 100 گھرانے ان کے صدقات سے پرورش پاتے تھے اور کسی کو خبر تک نہ ہونے پائی تھی۔ وہ خود راتوں کو جاگ کر لوگوں کے گھروں پر صدقہ پہنچاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ ان گھرانوں کی کفالت آپ رحمہ اللہ کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ آپ رحمہ اللہ کی وفات 94 ہجری میں مدینہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں دفن کیا گیا۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت یعنی پھلوں میں رنگ، مزہ اور خوشبو۔ سورہ منافقون آیت نمبر 7۔ زمین پر بے شمار قسم کے پھل پائے جاتے ہیں جس میں سے ہر ایک کی اپنی ایک خوشبو، اپنا ایک رنگ اور مزہ ہے، لیکن غور کریں یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ مزہ کہاں سے آیا؟ اگر پیڑ کی جڑ کو کھود کر دیکھیں تو وہاں مٹی ہی مٹی ہے، ڈالیوں کو کاٹ کر دیکھیں تو وہاں نہ تو رنگ ہے، نہ خوشبو اور نہ یہ مزہ ہے۔ پیڑ کو جو پانی دیا گیا اس میں بھی یہ چیزیں نہیں، تو آخر یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یقیناً یہ اللہ کے اس خزانے سے آتی ہیں جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں یعنی حج کے مہینے میں احرام باندھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سنت یہ کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا۔ مفہوم یہ ہے کہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو اشہر حج یعنی حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ انہی مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھنا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں یعنی زمزم کھڑے ہو کر پینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت یعنی اللہ کے راستے میں سواری دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے وعدے پر یقین کے ساتھ اس کے راستے میں اپنی سواری دے گا تو اس سواری کا کھانا پینا، لید اور پیشاب کا وزن بھی قیامت کے دن نیکیوں میں شمار ہوگا۔ مستدرک میں اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی گاڑیاں بھی داخل ہیں۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں رشوت کے لین دین کرنا۔ ترمذی میں اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی گئی۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ مفہوم یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا، نفسانی خواہشوں کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں پر چلنا نفس کے لیے قید ہے اور کافر اپنے نفس کی ہر خواہش کو پوری کرنے میں آزاد ہے، اس لیے گویا دنیا ہی اس کے لیے جنت کا درجہ رکھتی ہے۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں یعنی گناہ گاروں کے لیے جہنم کی آگ۔ سورہ طور آیت نمبر 9 سے لے کر 14 تک یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی جو بیہودہ مشغلے میں لگے رہتے ہیں۔ اس دن ان کو جہنم کی طرف
دھکے مار کر دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج یعنی کھجلی کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبین بن عوام کو کھجلی کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ بخاری نے اس کو روایت کیا، یعنی مفہوم یہ ہے کہ عام حالات میں مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے، مگر ضرورت کی وجہ سے ماہر حکیم یا ڈاکٹر کہے تو گنجائش ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تن کو چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔